اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو یہ سیرہ اتنی عظیم ہے کہ اس کی بلندیوں کے سامنے آسمان کی بلندیاں ہیچ نظر آتی ہیں۔ اگر ہم سیرہ کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کائنات کے صحرا پیغمبر اسلام کی سیرت کے سامنے صحراؤں کی وسعتیں سمٹ کے آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو سیرت عطا فرمائی، بولو وہ پوری کائنات کی سیرتوں سے اعلیٰ، بلند آواز سے کہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سیرت عطا فرمائی وہ سیرت پوری کائنات کی سیرتوں سے اعلیٰ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے انبیاء کو جو فضیلتیں عطا فرمائیں، انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے، انبیاء کو جو علوم عطا فرمائے، انبیاء کو جو اخلاق عطا فرمائے، انبیاء کو جو کتابیں عطا فرمائیں، ان سب کتابوں کو، ان سب علوم کو، ان سب اخلاقات کو، اس سب کردار کو جمع کر کے آمنہ کے در یتیم کی گودی کے اندر ڈال دیا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہم پوری کائنات کے انبیاء کی سیرتوں کو جمع کریں اور اس گلدستے کو کوئی نام دینا چاہیں تو وہ گلدستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اس گلدستے کے اندر آپ کو آدم کی خوشبو بھی ملے گی، اس گلدستے کے اندر آپ کو نور کا ولولہ توحید بھی ملے گا، اس گلدستے کے اندر آپ کو ابراہیم کا جذبہ توحید بھی ملے گا، آپ کو اس گلدستے کے اندر حضرت موسیٰ کا جلال بھی ملے گا، آپ کو اس گلدستے کے اندر یوسف کا حسن بھی ملے گا، آپ کو اس گلدستے کے اندر لوط کی حکمت بھی ملے گی، آپ کو اس گلدستے کے اندر حضرت یعقوب کا صبر بھی ملے گا، اور اسی گلدستے کے اندر آپ کو سلیمان کی حکومت بھی ملے گی۔ اور بلند آواز سے اگر آپ کو میری بات پسند آ رہی ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے رب نے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ منزہ سب کہیں رضی اللہ عنہا، صحابہ آتے ہیں، اے ام المؤمنین، اے با کائنات کے مسلمانوں کی ماں، ہمیں نبوت کے اخلاق بتائیے، ہمیں نبوت کا کردار بتائیے، ہمیں اپنے آقا کی سیرت بتائیے۔ کہا کہ جاؤ، کان خلقہ القرآن، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کے حروف کو اکٹھا کر کے اس کے جملے بناؤ، ان جملوں کو اکٹھا کر کے آیتیں بناؤ، ان آیتوں کو اکٹھا کر کے تم رکوع بناؤ، ان رکوعات کو اکٹھا کر کے تم پارے بناؤ، پاروں کو اکٹھا کر کے تم اس قرآن کے سورتوں کو بناؤ، سورتوں کو اکٹھا کر کے تم اس کی منزلوں کو بناؤ، پھر قرآن کی 7 منزلیں، قرآن کی 6666 آیتیں، یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ کان خلقہ القرآن۔ آپ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جب کہیں گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جب یہاں سے آپ شروع ہوں گے تو پیغمبر کی سیرت کا آغاز ہوگا۔ جب آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے الحمد سے لے کے والناس تک، پورا قرآن یہ نبی کی صورت ہے، پورا قرآن یہ نبی کی سیرت ہے، یہ پورا قرآن یہ نبی کا کردار ہے، یہ پورا قرآن نبی کے زندگی کے مسائل ہیں، یہ پورا قرآن اللہ کے نبی کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر جتنی بھی عقائد کی آیتیں ہیں یہ میرے محبوب کے عقیدے کا بیان ہے، قرآن پاک کے اندر جتنی بھی توحید کی آیتیں ہیں یہ میرے محبوب کے توحید کا بیان ہے، قرآن پاک کی خلوت کی آیات یہ محبوب کی خلوت کی زندگی ہے، تعلق میں اللہ کے اندر جتنی بھی آیات آئی ہیں یہ میرے محبوب کی جلوت کی زندگی ہے، جہاں قرآن میں جہنم کا تذکرہ ہے یہ میرے محبوب کے غصے کا نام ہے، اور جہاں جنت کا تذکرہ ہے یہ میرے محبوب کے حسن کا نام ہے۔ لقد من اللہ
علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. چلتے رہو کتنی دیر؟ مجھے 15 منٹ دیے گئے تھے، ابھی کہتے چلتے جائیں. خیر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی. اللہ کہتے ہیں، علماء موجود ہیں، مننا یمنو، احسان کرنا. اب آپ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ عوام الناس سے ہیں، وہ علماء ہیں، وہ طلباء ہیں، وہ اپنی زندگی پہ اللہ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کریں. اللہ کہتے ہیں سورۃ نحل کے اندر، اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کائنات والو، رب نے تمہارے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، تم شمار کرنا شروع کر دو، شمار نہیں کر سکتے. بیان کرنے کے لیے تمہارے بالوں کو اللہ زبانیں بنا دے، پھر وہ زبانیں اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا شروع کرے. ارے تم شکر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے احسان نہیں کیا. اللہ نے زبان دی ہے، اللہ نے احسان نہیں کیا. اللہ نے ناک دی ہے، احسان نہیں کیا. اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، وجود دیا ہے. انسان کا ایک ایک لمحہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. لیکن اللہ احسان نہیں جتلاتا. ایک موقع ایسا آیا جب رب بھی یہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کائنات والو، میں نے تو تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے، اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ انا رحمت مہدات. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں وہ رحمت ہوں جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عطیہ کی گئی ہوں. اللہ کے نبی کا وجود اس امت کے لیے اللہ کا ہدیہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے. محبوب کہتے ہیں میں اللہ کا عطیہ ہوں، اور پھر یہ فرمایا انا حظکم من الانبیاء. کائنات والو، اللہ نے کائنات میں رسولوں کے لیے امتوں کو چننا شروع کیا اور امتوں کے لیے رسولوں کو چننا شروع کیا. انا حظکم من الانبیاء، میں انبیاء کے طبقے سے تمہارے حصے کے اندر آیا ہوں. وانتم حظی، اور تم امتوں میں سے میرے حصے کے اندر آئے ہو. پھر ہمیں اپنے اوپر فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اللہ نے چن کے ان اللہ اصطفانی. کائنات کا لاڈلا پیغمبر کہتا ہے اپنے دل کو تھام کے سنو، ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چنا. اللہ نے کہاں سے چنا؟ اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. 18,000 مخلوق میں سے اللہ نے حضرت انسان کو چنا. پھر حضرت انسان میں سے لاکھوں قسم کی مخلوقات تھی. امریکن بھی تھے، اس کے اندر ہم بھی تھے، آپ بھی تھے. اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں میں سے حضرت انبیاء کو چنا. پھر اللہ نے انبیاء میں سے 5 اولو العزم من الرسل پیغمبروں کو چنا. اللہ نے 5 پیغمبروں میں سے پھر 2 کو چنا. ایک کو اپنا حبیب بنا لیا، دوسرے کو اپنا خلیل بنا لیا. سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ اللہ نے انبیاء میں سے 5 چنا، 5 میں سے 2 کو چنا، اور پھر ان 2 میں سے ایک کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے کو اپنا حبیب بنایا. اب دیکھیں خلیل کون ہے، حبیب کون ہے؟ خلیل اسے کہتے ہیں جو سب کچھ اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دے. کسی نے پوچھا کہ اے خلیل کیف کنت خلیلا، کہ تم اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ کہا ہاں میں اللہ کا خلیل بنا ہوں. اللہ نے جان مانگی، میں نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی. اللہ نے اولاد مانگی، میں نے اپنی اولاد کے گلے پہ چھریاں رکھ دی. اللہ نے مال مانگا، میں نے مال دیا. اللہ نے وطن مانگا، میں نے وطن قربان کر دیا. یہ سب کچھ جب دیا تو اللہ نے کہا کہ تو میرا خلیل ہے. وجعلناک للناس اماما، میں نے آپ کو پوری کائنات کا امام بنا دیا ہے. اسے خلیل کہتے ہیں. آگے حبیب کون ہے؟ حبیب وہ ہے جسے رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
سمجھو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تو آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر گزرا ہوا دن، آپ کا ہر آنے والا دن ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. اب میں اگر سیرت کے جھروکوں کے اندر میں اترنا شروع کر دوں، میں اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھوں، میں اپنے پیغمبر کے کمالات کو دیکھوں، میں اپنے پیغمبر کے فضائل کو دیکھوں، میں اپنے پیغمبر کے علو مرتبت کو دیکھوں، تو اللہ قرآن میں جب محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب محبوب کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں. والضحیٰ، محبوب ہمیں آپ کے چہرے کی قسم ہے، اور جس نے اس چہرے کو پڑھا اسے صدیق کہتے ہیں. ایک غار تھی، ایک صدیق تھا، اللہ سے دعا مانگی النظر الی وجہ رسول اللہ. کسی نے پوچھا کہ صدیق تمہیں پسند کیا ہے؟ کہنے لگے اگر تم میری پسند سننا چاہتے ہو تو دل کو تھام کے سنو، النظر الی وجہ رسول اللہ. صدیق کا چہرہ ہو، صدیق کی نگاہ ہو، نبوت کا چہرہ ہو. النظر الی وجہ رسول اللہ، پیغمبر میری گود کے اندر ہو اور میں اس کو پڑھوں، اس والضحیٰ کے چہرے کو پڑھوں، الم نشرح لک صدرک کے سینے کو دیکھوں. تو میں حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میری نظریں ہوں مصطفیٰ کا چہرہ ہو. انفاق مالی علی رسول اللہ، صدیق کا مال ہو پیغمبر کے قدموں میں نچھاور کر دوں. بنتی تحت رسول اللہ، صدیق کی بیٹی ہو پیغمبر کے بستر پہ ہو، اور وہ صدیق نے کر کے دکھایا. کر کے دیکھا ہے نہیں؟ بولو، صدیق نے یہ کر کے دکھایا. پھر صدیق نے النظر الی وجہ رسول اللہ، صدیق چاہتا یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں اور اکیلا دیکھوں. اب بدر میں دیکھنے والے 313 ہیں، احد میں دیکھنے والے 500 ہیں، حدیبیہ میں دیکھنے والے 1400 ہیں. یہ بڑھتے جا رہے ہیں. صدیق کی خواہش ہے کہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو، مصطفیٰ پہ نچھاور کر دوں. صدیق نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ کو صدیق کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ علی کو بستر پہ لٹھا کے صدیق کو ساتھ روانہ کر دیا کہ چل غار ثور کے اندر مصطفیٰ کو اپنی گود کے اندر لٹا لے. النظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہیں تیری ہوں گی، چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا. النظر الی وجہ رسول اللہ، آج تو جی بھر کے والضحیٰ کے چہرے کو پڑھ لے، نظریں تیری ہوں گی، سینہ پیغمبر کا ہوگا. الم نشرح لک صدرک، اس سینے کو دیکھ لو، نگاہیں تیری ہوں گی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اس پیغمبر کے ان ہاتھوں کو دیکھ لے، آج نظریں تیری ہوں گی، پیغمبر کے ہاتھ ہوں گے، آج نگاہیں تیری ہوں گی. ولسانا وشفتین، پیغمبر کے ہونٹوں کو دیکھ لے. آج صدیق کے لیے اللہ نے وہ موقع فراہم کیا کہ صدیق نے اس قرآن کو مکمل 3 دنوں کے اندر پڑھ لیا. اور بلند آواز سے اگر آپ کو صدیق کی یہ ادا پسند ہے تو کہو سبحان اللہ. یہ صدیق ہے. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، علماء کی موجودگی کے اندر اگر یہ امت صرف صدیق اکبر کو سمجھ لے کہ صدیق کون ہے اور صدیق کا کردار کیا ہے اور صدیق کے لیے پیغمبر نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، اور صدیق کے لیے علی المرتضیٰ نے کیا کہا ہے، اگر آپ ان 3 جہات سے صدیق اکبر کو سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں. اللہ کا قرآن اگر پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم کون ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. پہلے نبی ہے، پھر صدیق ہے، پھر شہید ہے. اگر تم قرآن کو پڑھو گے تو قرآن کہتا ہے والذی جاء
بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. یہاں پہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، وہ یوں پڑھا کرتے والذی جاء بالحق وصدق به اولئک هم المتقون. کائنات والو، مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ والذی جاء بالحق محمد مصطفیٰ ہے، وصدق به صدیق اکبر ہے. کون پڑھے گا قرآن کو؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. سارے صحابی متقی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبوت کا چہرہ دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، مصطفیٰ نے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اب کوئی اگر صدیق کی صداقت پہ بھونکتا ہے تو وہ قرآن پہ بھونکتا ہے. اگر آج کوئی عمر کی عدالت پہ بھونکتا ہے تو وہ قرآن پہ بھونکتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ بھونکتا ہے. یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں. قرآن پاک کے اندر 700 سے زیادہ آیات صحابہ کی صداقت پہ گواہی دے رہی ہیں، اور سب سے زیادہ آیات جس صحابی کے لیے نازل ہوئی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جس کی اولیت قرآن سے ثابت ہے. یہ وہ واحد صحابی ہے جس کی منقبت قرآن سے ثابت ہے. یہ وہ واحد صحابی ہے کہ جس کے لیے نبوت کے ارشادات پوری ذخیرہ احادیث کے اندر علماء موجود ہیں. میں پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جتنی احادیث پیغمبر اسلام کی نبی کریم نے اپنے اس ساتھی کے لیے کہی، اسی کسی اور ساتھی کے لیے نہیں کہی گئی. کہاں جائے گا وہ ذخیرہ حدیث؟ کہاں لے کے جاؤ گے جس میں رسول اللہ کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق موجود ہیں، یا رسول اللہ یا لیتنی کنت من اہل الجنہ، کہ دل کرتا ہے یا رسول اللہ کہ میں جنتی ہوں، میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں. کہا کہ صدیق کیا کہہ رہے ہو؟ تم جنتی ہونے کی بات کرتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے میں صدیق کے لیے کھول دوں گا. جنت کے سارے دروازے یہ آرزو کریں گے کہ صدیق مجھ سے جنت کے اندر داخل ہو جائے. اسے صدیق کہتے ہیں. اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے جس رفیق کو چنا، ارے صحابہ اللہ کا انتخاب ہے. میرے رسول نے کہا ان اللہ اصطفانی، اللہ نے مجھے چنا پوری کائنات میں سے، پھر وصطفالی اصحابی، پھر میری دوستیوں کے لیے، میری رشتہ داریوں کے لیے اللہ نے مجھے چنا. اللہ نے میرے صحابہ کو چنا، میری بیویوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے. اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. جو اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھاتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی صحابیت قرآن سے ثابت، ان کی اولیت قرآن سے ثابت، ان کی منقبت قرآن سے ثابت، ان کا صدیق ہونا یہ قرآن سے ثابت. میں مختصراً آگے بڑھتا ہوں. معراج کی رات، یہ معراج کا مہینہ ہے. اسی معراج میں اسی مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم الشان کائنات کا وہ معجزہ عطا فرمایا جو پہلے انبیاء میں سے کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں دیا گیا. ہاں معراج ہوا ہے. کسی نبی کا معراج کوہ طور پہ ہے، کسی نبی کا معراج اندھے کنویں کے اندر ہے، کسی نبی کا معراج آرے کے نیچے کٹتے ہوئے ہوا، اور کسی نبی کا معراج کہیں پہ ہوا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو وہ معراج عطا فرمایا. اللہ نے اپنے حبیب کو وہ معجزہ اور معراج عطا فرمایا. آج کائنات کا بدعتی چائے کی ایک پیالی پہ، فروٹ کی ایک پیالی پہ پیغمبر کو اپنے گھر بلانا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں بھی دیدار کرا جائیں. یا رسول اللہ اب دیکھو
جہاں رسولullah کو بلایا جاتا ہے اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو منجمد کیا. سورج کو حکم ہے تو نے نکلنا نہیں ہے, چاند کو حکم ہے تو نے نکلنا نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کو مثالی اجساد کے ساتھ استقبال کے لیے بیت اللہ کے اندر, بیت المقدس کے اندر جمع کیا, امام الانبیاء بنایا, یہاں سے اٹھایا آسمان پہ اللہ نے امام الملائکہ بنایا. امام الملائکہ بنانے کے بعد پھر وہ اس قرب میں پہنچے, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. نبوت کے معراج میں یہ باتیں طے کر دی گئی کہ نبوت اگر مکے میں ہے تو بیت المقدس میں نہیں, بیت المقدس میں ہے تو پھر وہاں عرش معلیٰ پہ نہیں. لیکن آج نبوت کا وہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا, آج وہ وعدہ پورا ہے کہ کائنات کا یہ لاڈلا پیغمبر میدان رفعت کی ان بلندیوں پہ ہے کہ آج پوری کائنات عرش و کرسی نیچے ہے, اور میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہ اس مرتبے کو پہنچے کہ پوری کائنات نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے. اللہ کے بعد جہاں تک اللہ کی الوہیت جاتی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاتی ہے. کہیں کرن نہ پھوٹے, کہیں روشنی نہ ہو, میرے آقا تیرا نام اذان نہ ہو, صبح نہ ہو, تیری معراج پاک ہے ذات آدمی, ورنہ جے ہجوم خلق تو ہو آدمی نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ. আমরা এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলাম হযরত মাওলানা